میرے دوستو، جنت میں ایسی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں کو عطا فرمائیں گے، میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ گناہ ہو جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، گناہ پہ ڈٹ جانا، گناہ پہ اڑ جانا یہ خطرے کی بات ہے۔ گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ توبہ کر لے۔ اگر بندہ گناہ کے بعد توبہ کر لے، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا کفل۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو یہ واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ان کی قوم میں ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا کفل۔ یہ ایسا نوجوان تھا جو روزانہ اپنے بستر پر رات کو ایک نئی لڑکی لاتا تھا اور اس سے مکالمہ کرتا تھا، پیسے والا تھا، اس کو ناجائز جگہ پہ استعمال کرتا تھا کہ ایک رات یہ ایسی لڑکی کو لے کے آیا جو 60 دینار میں لایا تھا، اور 60 دینار اس وقت کی بہت بڑی رقم تھی۔ اپنے دروازے کی کنڈی لگائی تو اس لڑکی کی طرف جب اس نے دیکھا تو وہ لڑکی جو ہے وہ رو رہی ہے۔ اب یہ جو کفل تھا اس نے کہا کہ میں تجھے کوئی زبردستی تو لایا نہیں ہوں، میں نے تو تجھے پیسے دیے ہیں، تو اپنی مرضی سے آئی ہے، اب تو رو کیوں رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، کفل میں کوئی ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں کوئی طوائفہ نہیں ہوں، میں کوئی پیشہ ور عورت نہیں ہوں، میری غربت مجھے یہاں تک لائی ہے۔ اے کفل، اللہ سے ڈر، اتق اللہ، اپنے دل کے اندر خوف پیدا کر لے، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس لڑکی نے کفل کو ایسی باتیں کی کہ کفل کا دل ہل گیا اور کفل کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا۔ اب وہ رونے لگا، اس نے کہا، اے میری بہن تو چلی جا، جس عزت کے ساتھ تو آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا، اور یہ جو 60 دینار ہیں یہ میں نے تجھے ہدیہ کر دیے۔ اب وہ لڑکی تو میرے دوست چلی گئی۔ یہ وہ نوجوان تھا جس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، جس نے ساری زندگی زنا میں گزاری، جو بہت بڑا اللہ کا نافرمان، اللہ کا باغی، سرکش انسان تھا، لیکن اس کے دل کے اندر جب اللہ کا خوف آیا اس نے توبہ کی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، لیکن 10-15 منٹ اس نے توبہ کی اور صبح کے وقت سے پہلے پہلے اللہ نے رات کو اس کو موت دے دی، یہ مر گیا۔ اب یہ مرا تو اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا صبح کو، ان اللہ قد غفر للکفل، لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے، تم بھی اس کے جنازے اور کفن دفن میں شریک ہو جاؤ، اور جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا میں اسے بھی معاف کر دوں گا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، یہ جو کفل تھا یہ ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، 10-15 منٹ توبہ کی اور اللہ نے اس کی 10-15 منٹ کی توبہ کو قبول فرما کے اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور یہی اللہ کہتے ہیں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو میرا بندہ توبہ کر لے، اعمال صالحہ شروع کر دے، گناہوں کو چھوڑ دے، میرا بن کے زندگی گزارے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ تو خود فرماتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم توبہ تو کرو میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو اس لیے میرے دوستو، اللہ کے دروازے پہ آئیں، اللہ کے ساتھ صلح کریں، رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جنت کے اندر ایک محل ہے، وہ اتنا خوبصورت محل ہے کہ اس کے اندر والی چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں اور باہر والی چیزیں اس کے اندر سے نظر آتی ہیں، یعنی اتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محل کو بنایا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ لمن ہی، یہ کن لوگوں کے لیے ہے، اس محل میں کون جائیں گے؟ آؤ میرے نبی نے کیا بتایا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس محل کے اندر وہ جائیں گے جو لوگوں کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرتے ہیں، اپنی زبان کے اندر مٹھاس پیدا کر کے گفتگو کرتے ہیں، ان کی زبان سخت نہیں ہے، ان کی زبان سے کسی کا دل نہیں دکھتا، ان کی زبان میٹھی زبان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، 2 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، جنت کی ضمانت مجھ محمد الرسول اللہ سے لے لو۔ فرمایا، ایک اپنی زبان کی، ایک شرمگاہ کی، اور دوسرے اطعام الطعام، جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا، صلی باللیل والناس نیام، جب سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں رات کو، اور یہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے جو رات کو اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے والے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنت کا محل بنایا ہے۔ اور دوسری جگہ تو اللہ کیا فرماتے ہیں،
فلا تعلم نفسم ما اخفی لهم من قرۃ اعین، فرمایا ہاں ہاں یہ جو رات کو چھپ کر لوگوں سے چھپ کر میری عبادت کیا کرتے تھے نا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا یہ بندہ میرے سامنے کھڑا ہو کے میری عبادت کر رہا ہوتا تھا، تہجد کا اہتمام کر رہا ہوتا تھا، یہ دنیا کے اندر لوگوں سے چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، آج میں نے بھی لوگوں سے ان کو جو جنت میں دینی ہے نا نعمتیں سب کو چھپا دیا ہے، کیا کیا ایوارڈ میں اس بندے کو عطا فرماؤں گا، فرمایا بینی و بین عبدی، یہ میرا اور میرے تہجد گزار بندے کا معاملہ ہے۔ تو اللہ کیا کچھ بندے کو وہاں عطا فرمائیں گے تہجد گزار کو، یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ قیامت کے دن میدان محشر کے اندر کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ، اور اس اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے وہ نوجوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو۔ بڑھاپے میں تو سارے ہی کرتے ہیں، تو میری نوجوانوں سے یہ بات ہے کہ نوجوانوں رات کو تہجد کے وقت اٹھا کریں، اگر تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ کی عبادت کریں گے، نماز کا اہتمام کریں گے، یہ جوانی کی عبادت یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، یہ تو پیغمبروں والا شیوا ہے میرے دوستو، اس لیے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگائیں، تہجد پڑھنے کا اہتمام کریں، اور تہجد پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی بندے کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اور پتہ ہے تہجد گزار بندے کو کیا اللہ عطا فرمائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں میں جنت کے اندر جنتیوں کو شرابن طہورا پلاؤں گا۔ دنیا کے اندر تو جو شراب ہے اس کے پینے سے اللہ نے منع کیا ہے کہ یہ شراب تم نے نہیں پینی، کیونکہ اس شراب کے پینے سے انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے، اس کے بہن بھائی کے رشتے کا پتہ نہیں چلتا، اس کو نشہ آ جاتا ہے۔ لیکن جو جنت کی شراب ہے میرے دوستو وہ اتنی مزیدار ہوگی، فرمایا شرابن طہورا، وہ پاکیزہ شراب ہوگی، اس کے پینے سے عقل معاف نہیں ہوگی۔ اللہ نے اس کے 3 درجے بیان کیے ہیں جو جنتیوں کو شرابن طہورا پلائی جائے گی۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ سب سے نیچے والا کفوری شراب پلائی جائے گی، اور کفوری شراب کا مطلب یہ ہے کہ جنتی خود ہی ڈالیں گے اور خود ہی پیئیں گے۔ پھر اس سے اعلیٰ درجے کو اللہ نے بیان کیا، اعلیٰ درجے والے جو جنتی ہیں ان کو جو اللہ شراب عطا فرمائیں گے وہ ہے میرے دوستو وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، زنجبیل شراب اس کے غلام ان کو ڈال ڈال کے دیں گے، وہ پیئیں گے۔ لیکن فرمایا اس سے بھی اعلیٰ درجے کی ایک شراب ہوگی جس کو تسنیم کہا جاتا ہے، فرمایا یہ میں اپنے خاص بندوں کو پلاؤں گا، اپنے مقرب بندوں کو پلاؤں گا، اپنے ولیوں کو پلاؤں گا، ان لوگوں کو پلاؤں گا جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے، جو میری عبادت کرتے تھے، جو میرے سامنے جھکتے تھے، جو مجھے سجدہ کرتے تھے، جو اپنی دکھ درد کو مجھے سناتے تھے، جو اپنا سوال میرے سامنے رکھتے تھے، جو بھی ان کو مشکل ہوتی تھی وہ تہجد کے وقت کا انتظار کرتے، اور جب تہجد کا وقت ہوتا وہ مجھے سناتے بینی و بین عبدی، مجھے پتا ہوتا تھا، یہ میرے بندے کو پتا ہوتا تھا، میرا اور بندے کے معاملات تھے جو تہجد کے اندر وہ میرے سامنے رکھتے تھے۔ تو فرمایا ایسے لوگ بھی میرے سامنے آئیں گے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو میں اپنے ہاتھوں سے شراب پلاؤں گا۔